میرا بیٹا علی فراز اپنے دوست آصف منیر کے پاس اس ہاسٹل نما کمرے میں تھا جب اچانک پولیس آئی اور کہا کہ سعودی ایمبیسی سے کال آئی ہے کہ 3-4 روز سے ایک کرایہ دار عذرا سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ Thanks you guys. I hope you like the cake. کمرہ نمبر 7 اندر سے لاک تھا اور کھڑکی اندر سے بند۔ چابی منگوا کر دروازہ کھولا گیا۔ پولیس نے اندر جھانکا اور لڑکوں کو کہا کہ وہ مر چکی ہے، آپ ہٹ جائیں۔ اور آج میں یہاں پہنچا تو ابھی بھی لاش کی بدبو آ رہی ہے۔ پولیس نے کچھ نہیں بتایا کہ لاش کہاں پڑی تھی، کس حالت میں تھی، لیکن کہانی یہ نہیں ہے کہ وہ کیسی مری، بات یہ ہے کہ وہ کیوں مری۔ سعودی عرب کی العذرا کا امریکی ڈریم اس کرائے کے کمرے میں ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ یہ لڑکی ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھی، لیکن امریکہ جیسے امیر ملک میں غربت اور تنہائی کے عالم میں مری۔ زہرا امریکی آزادی چاہتی تھی، لیکن وہ یہ کما نہیں پائی۔ خود سعودیہ میں کوئی غریب نہیں ہوتا، وہ بھی غریب نہیں تھی، کم از کم اس کا سعودی خاندان تو ہرگز غریب نہیں تھا، لیکن اس کی موت کے حالات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ قاتل غربت اور تنہائی تھی۔ My name is Marissa Burke. Do you think what happened to her? I think she was depressed. I saw signs of her not leaving her room, not eating, not using the restroom to refresh herself, and she just seemed a little bit depressed. اور اسی کے جواب میں چھپی ہیں وہ تمام جان لیوا تکلیفیں جو ایک امیگرنٹ کو عام طور پر برداشت کرنا ہی ہوتی ہیں۔ میرے بیٹے فراز نے بتایا کہ پولیس نے لاش کے پاس کھڑے ہو کر سعودیہ اطلاع دی تو جواب میں رونے والوں کی چیخیں فون کے سپیکر سے نکل کر سب تک پہنچ رہی تھیں، لیکن عذرا کا دکھ ان سب رونے والوں سے بڑا تھا اور اس پر ماتم کرنے والے بھی شاید کسی حد تک اس کے ذمہ دار ہیں۔ عذرا فخر سے کہتی تھی کہ وہ فاطمہ الزہرا کے خاندان سے تو نہیں لیکن اس علاقے سے ہے۔ 7 سال پہلے جب امریکہ آئی اور ایریزونا یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ سعودیہ کے گھٹے ماحول کے بعد یونیورسٹی کا سادہ اور دوستانہ ماحول اس کو بہت اچھا لگا۔ سب سے بڑی بات یہاں کار چلانے کی آزادی ملی کہ اس وقت سعودیہ میں یہ بالکل بھی نہیں تھی۔ ہاسٹل اور ٹیوشن کے پیسے گھر سے آ جاتے، باقی کے شوق وہ چھوٹی موٹی نوکری کر کے پورے کرتی۔ امریکہ میں سٹڈی کے دوران اس طرح کی جاب ہر کوئی کرتا ہے اور شوق سے کرتا ہے۔ زہرا کی زندگی بھی اس دن تک مزے میں تھی جب تک اس کے گھر والوں نے اسے واپس لوٹ آنے کا نہیں کہا۔ یہاں سے اس کی وہ زندگی شروع ہوتی ہے جو تقریباً ہر دیسی کی کہانی ہے۔ اچانک اسے پتا چلا کہ وہ 24 گھنٹے کی بھی لیبر جاب کرے تب بھی ہاسٹل اور ٹیوشن کی فیس ادا نہیں کر سکتی۔ یہ پہلا جھٹکا تھا۔ وہ پڑھائی اور ہاسٹل چھوڑ کر ایئر بی این بی کا ایک کمرہ لے کر رہنے لگی جہاں امریکی غربت اپنے انداز میں اس پر حملہ کرنے والی تھی۔ آپ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ عذرا کو اب ایک ایسے گھر میں رہنا تھا جہاں 8-10 لڑکے اور وہ اکیلی لڑکی تھی۔ ڈگری پوری نہ ہونے کی وجہ سے لیبر جاب پہلی اور آخری آپشن تھا، لیکن اسے وہ بھی نہیں ملی تو اپنی کار پر ہی کھانا ڈیلیوری کا کام شروع کر دیا۔ امریکہ میں اسے ڈور ڈیش کہتے ہیں۔ یہ امیگرنٹس کے روزگار کا بڑا سہارا ہے آج کل، لیکن ہر مہینے $1100 کا کرایہ اور اس کے علاوہ کھانا پینا اور گاڑی میں گیس ڈلوانی ہوتی تھی۔ آپ امریکہ میں ہیں تو فاقہ کر کے گزر ہو سکتی ہے، لیکن کرایہ اور گاڑی میں پٹرول نہ ہو تو آپ ایک دم فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں۔ وہ انہی 2 ضروریات کو پورا کرنے میں لگ گئی۔ یہاں میں نے اس کا مشترکہ فریج کھول کر دیکھا تو سب کے کھانے کھانوں سے بھرے تھے، اس کے حصے میں صرف 2 روٹیاں اور چٹنی کی ایک بوتل پڑی تھی۔ اس کے روم میٹ آصف منیر نے بتایا کہ ایک دن اس نے اپنا کھانا بنا کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا، کچھ دیر میں واپس آیا تو برتن خالی تھے۔ آصف منیر سمجھ گیا کہ یہ کون کھا سکتا ہے۔ جی افسوس، مجھے تھوڑا سا بھی پتہ ہوتا، تھوڑا سا بھی علم ہوتا تو میں روز اس کے اپنے مطلب کھانے کے ساتھ روز اس کے حصے کا بھی بنا لیتا اس کو، بے شک میں اس کے کمرے میں نوک کر کے۔ لیکن ادھر کے حالات ایسے ہیں یو ایس میں کہ ہر کسی کی اپنی مصروفیات، اپنے اگر
اگر آپ کا کوئی نہیں ہے تو مشکل ہو جاتا ہے دوسرے والے جاننا، ایک دوسرے کا پڑوسی بھی یہاں سے واقف نہیں ہوتا لیکن اپنے. یہ امریکہ ہے، کسی کو ساتھ والے کمرے کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ عذرا کا مسئلہ کھانے سے بہت بڑا تھا۔ اس کا منگیتر چند ہفتے پہلے اسے واپس لینے کے لیے امریکہ آ گیا تھا۔ وہ اس دو راہے پر کھڑی تھی کہ گھر واپس جائے اور سعودیہ کے گھٹن زدہ ماحول میں باقی کی زندگی بسر کرے یا ادھر ہی تنہا رہنے کی کوشش کرے۔ اس کا منگیتر ناکام لوٹ گیا۔ وہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ پہلی بار ہوا کہ برتھ ڈے پر کوئی وش کرنے والا نہیں تھا۔ ڈیٹو کی طرح وہ خود ہی کیک لے آئی، مکان کے دیگر کرایہ داروں کو اکٹھا کیا، کیک کاٹا اور اونچی اونچی آواز میں ہنستی رہی۔ شاید وہ زندگی میں آخری بار ہنس رہی تھی۔ امریکہ میں غربت کا ایک بہت بڑا المناک پہلو موٹاپا ہے۔ وہ پیٹ بھرنے کے لیے سستا جنک فوڈ کھانے لگی، اس کا وزن تیزی سے بڑھا اور صحت کے مسئلے بھی پیدا ہوئے، لیکن کوئی ہیلتھ انشورنس نہیں تھی اور گاڑی کی انشورنس تو پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ پھر وہ حادثہ ہوا جس نے عذرا کو بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ جی، وہ ایکسیڈنٹ ہی تھا۔ جیسا آپ کی میری گاڑی کو کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے، ٹھک جاتی ہے گاڑی اور ہم اوکھے سوکھے ہو کر مرمت کروا لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار غربت ایسا وار کرتی ہے کہ یہ چھوٹی چیز بھی جان لے لیتی ہے۔ اس کے پاس کار انشورنس نہیں تھی اور فاقہ مست عذرا کے پاس اس کی مرمت کرنے کے پیسے کہاں سے آتے۔ کھانے کی ڈیلیوری بند ہوئی تو تھوڑی بہت آمدن کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا اس نے اپنے گھر والوں سے مدد مانگی یا نہیں مانگی، یا اگر مانگی تو انہوں نے واپسی کا دباؤ بڑھانے کے لیے اسے دی یا نہیں دی۔ بہرحال مہینہ ختم ہونے والا تھا، عذرا کی ہمت ٹوٹ چکی تھی، اس نے کمرہ اندر سے لاک کر لیا ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی پیارا بیرون ملک ہے تو پلیز اسے یہ ویڈیو ضرور بھیجیں اور اس کے ہر رشتہ دار کو ضرور بھیجیں۔ علی سلمان، ایریزونا، امریکہ۔